سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاموشی اختیار کی رکھی، یہاں تک کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مجلس میں گھس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے آج نماز چاشت ادا کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور نماز ادا کر لو۔ انہوں نے چاشت کی 4 رکعت ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طرف رخ کر کے فرمایا، ابو ذر، جنات اور انسانی شیاطین کے شر سے پناہ طلب کرتے رہا کریں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جنات اور انسانی شیاطین دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹی باتوں کو ایک دوسرے کے طرف القاء کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کا ایک کلمہ نہ سکھاؤں؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، ضرور سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ میں نے یہ کلمہ دہرایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے طرف سے خاموش ہو گئیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انتظار کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم مشرک اور بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ نماز کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک بہترین عبادت ہے، اب یہ انسانوں کی مرضی ہے، تھوڑی کرے یا زیادہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرض ہے اور اس کا ثواب بہت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، صدقہ کے بارے میں فرمائیں کہ ہاں، اللہ کے ہاں اس کا کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا اجر کئی گنا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مزید اجر بھی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ طور پر کسی حاجت مند تنگ دست کو صدقہ دینا اور تنگ دست کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جو آپ پر قرآن نازل ہوا اس میں سب سے افضل، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کون سا شہید سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا گیا اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کس قسم کے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمت والا ہو اور اپنے مالکوں کی نظر میں زیادہ پسند ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے
اس سے فرمایا آدم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 اور ان میں سے 315 افراد کی بڑی جماعت رسول ہے۔